कुछ लोग ना आपकी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आते हैं और कुछ लोग अंधेरा फैलाने आते हैं। ये व्लॉग उन साए जैसे लोगों के बारे में है जो मुस्कुराहट के पीछे छुपी बदनीयती और मोहब्बत के पीछे छुपा जहर रखते हैं। अगर आप थक चुके हैं ना बार बार धोखा खाकर, तो आज की ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी, क्योंकि जो बदनीयत लोग हैं ना, इनको पहचानना आपकी हिफाजत है और खामोश रहना खुद पर जुल्म है। So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. Alhamdulillah. सबसे पहली इनकी जो निशानी है ना, वो आपकी कामयाबी से खुश नहीं होते, लेकिन दिखावा करते हैं। ऐसे अफराद के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, लेकिन दिल में हसद की आग। जब आप कुछ अच्छा हासिल करते हैं ना, तो वो बज़ाहिर खुश नज़र आते हैं, लेकिन दिल में कहते हैं कि ये कामयाब क्यों हो गया। जब आपने इम्तिहान में अच्छे नंबर लिए तो उन्होंने कहा बस इत्तफाक था, या जब आपको नई जॉब मिली तो बोले चलो किस्मत अच्छी थी। ऐसे जुमले ना कामयाबी की तारीफ़ नहीं बल्कि उसकी तौहीन होते हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, क्या ये लोग दूसरों से हसद करते हैं उस फ़ज़ल पर जो अल्लाह ने उन्हें अता किया। ये आयत हमें बताती है कि हसद जो है ना, एक शैतानी अमल है, और जो लोग दूसरों की कामयाबी पर जलते हैं वो दरअसल अल्लाह के फ़ैसलों पर एतराज़ कर रहे होते हैं कि अल्लाह पाक ने इन्हें क्यों दिया। इसमें तो अल्लाह पाक की हिकमत है ना। इसका मतलब है कि वो अल्लाह पाक के फ़ैसलों पर एतराज़ करते हैं, अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं, अल्लाह के किए पर राज़ी नहीं हैं। अब आते हैं दूसरी निशानी की तरफ। ये लोग आपकी बातों का मजाक उड़ाते हैं, छोटा महसूस करवाते हैं। बदनीयत लोग जो होते हैं ना, कभी आपको संजीदगी से नहीं लेते। जब आप कोई ख्वाब शेयर करेंगे ना तो हंस देंगे, जब कोई मंसूबा बताएंगे तो मजाक बना देते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं अपनी छोटी सी दुकान खोलना चाहता हूँ, तो उन्होंने हंसते हुए कहा तुमसे ये नहीं हो पाएगा भाई। इनका मकसद आपका हौसला तोड़ना है, क्योंकि इन्हें डर है कि आप वाकई कुछ बन गए ना तो उनकी हकीकत खुल जाएगी। और कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, ए ईमान वालों, कोई कौम किसी दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, मुमकिन है वो उनसे बेहतर हों। ये आयत हमें सिखाती है कि मजाक करना जो है ना, छोटे दिल और बदनीयती की अलामत है। अब आते हैं तीसरी निशानी की तरफ। वो हमेशा आपको अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं। ऐसे लोग ना कंट्रोलिंग होते हैं, आप पर कंट्रोल करना चाहते हैं, आपकी आज़ादी नहीं। अगर आप इनके मशवरे पर नहीं चलेंगे तो वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे और आपको ही कसूरवार साबित करते रहेंगे। और जब आप उनके मशवरे पर नहीं चलेंगे और कोई और काम शुरू करेंगे, उसमें थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर आपको कसूरवार साबित करेंगे कि मेरे मशवरे पर अमल नहीं किया तो यही होना था। जैसे अगर आपने किसी और से मशवरा लिया तो वो कहेंगे अब तो तुम्हें मेरी कोई कदर ही नहीं रही। ऐसा बोलकर ना वो आपको मुजरम महसूस कराते हैं और वापस अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं कि आप दूसरों को छोड़कर सिर्फ उनसे मशवरा लें, उन्हीं की बात मानें और उन्हीं के कहने से हर काम करें। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, ऐसे लोगों का कहना ना मानो जिनके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया और वो अपनी ख्वाहिश के पीछे चल पड़े। ये आयत जो है ना, कंट्रोलिंग लोगों से दूर रहने की हदायत है कि जो लोग आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको अपने इशारों पे चलाना चाहते हैं, उनसे दूर रहने की हिदायत की गई है। अब आते हैं चौथे निशान की तरफ। वो लोग दूसरों की गैर मौजूदगी में उनकी बुराइयां करते हैं। बदनीयत लोगों की ज़बान जो है ना, जहर से भरी होती है। अगर वो आपके सामने दूसरों की बुराई करते हैं ना, तो यकीन करें आपके पीछे आपकी भी बुराई करते होंगे। जैसे दफ्तर में एक साथ काम करने वाला शख्स कहता है कि वो बॉस तो कुछ भी नहीं, बस चमचागिरी से पहुंच गया वहां तक, और लेकिन यही शख्स बॉस के सामने जाकर चापलूसी करता है। यानी कि एक शख्स के सामने दूसरे शख्स की बुराई करना, और ऐसे ही वो आपकी भी कहीं ना कहीं ज़रूर बुराई करेगा। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। ये जो गीबत करने वाला बदनीयत इंसान है ना, आपकी इज्जत को चुपके चुपके खा रहा होता है। अब आते हैं पांचवें निशान की तरफ। वो आपको दूसरों से दूर करते हैं ताकि आप तन्हा हो जाएं। बदनीयत लोगों की एक अहम निशानी ये होती है कि वो चाहते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं के साथ रहें और किसी के साथ ताल्लुक़ कायम ना करें। वो आपके अच्छे रिश्ते ख़राब करते हैं, आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं ताकि आपको कमज़ोर और तन्हा कर सकें।
اگر آپ اپنی سہیلی سے ملیں تو یہ کہیں گے وہ تمہارے بارے میں بہت برا بولتی ہے، میں تو بس تمہیں خبردار کر رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کسی اور سے مل ہی نہ سکیں، کسی اور کے ساتھ اچھے تعلقات بنا ہی نہ سکیں۔ قرآن پاک میں ہے، بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور یہ جو منافقت ہے نا، ایک چہرہ دکھانا اور دل میں کچھ اور رکھنا، یہ منافقت ہے۔ اب آتے ہیں چھٹے نشانی کی طرف۔ وہ ہمیشہ آپ سے مقابلہ کرتے ہیں، آپ کو کمتر ثابت کرتے ہیں۔ یہ جو بدنیت لوگ ہوتے ہیں کبھی آپ کو کھلنے نہیں دیتے۔ ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ جیسے دنیا ایک دوڑ ہے اور آپ ان کے مخالف۔ اگر آپ کچھ اچھا کریں گے نا تو وہ فوراً اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے برتر نظر آئیں۔ آپ نے جیسے نئی کار لی ہے تو وہ اگلے ہفتے ہی بڑی کار لے کر آ جائیں گے۔ آپ نے بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروایا ہے تو وہ بولیں گے ہمارے بچے تو باہر جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ زندگی کو مثبت مقابلے میں نہیں بلکہ حسد اور کمینگی میں جیتنا چاہتے ہیں۔ ان کے دل میں حسد ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں اگر آپ نے کوئی کام کیا نا ہم اس سے بھی اچھا اور بہتر کریں، یعنی کہ ہم برتر نظر آئیں آپ سے ہمیشہ۔ قرآن پاک میں ہے، پس اپنے آپ کو پاک نہ ٹھہراؤ، اللہ خوب جانتا ہے کہ پرہیزگار کون ہے۔ یہ آیت ان بدنیت لوگوں پر پوری اترتی ہے جو خود کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کی جنگ میں دوسروں کو نیچا دکھانے پر تلے رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں 7ویں نشانی کی طرف۔ آپ کے دکھ پر ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ یہ بدنیتی کی سب سے بھیانک نشانی ہے۔ وہ وقت جب آپ رو رہے ہوتے ہیں نا اور سامنے والا خاموشی سے خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ زبان سے تو ہائے افسوس کہتے ہیں کہ بہت افسوس ہوا، لیکن دل میں کہتے ہیں کہ شکر ہے اسے اب سبق ملا، اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ جیسے فرض کریں آپ کو نوکری سے نکالا گیا، انہوں نے بظاہر ہمدردی کی لیکن دوسرے دن دفتر میں یہی بات پھیلا دی جیسے کوئی فتح حاصل کر لی ہو۔ آپ نے دل کی بات کسی پر ظاہر کی اور انہوں نے اسی کو مذاق بنا کر دوسروں میں ہنسی اڑا دی۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، تمہیں اگر بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا نا واجب ہے، کیونکہ یہ صرف آپ کے زخم پر نمک چھڑکنے کے لیے ہی جیتے ہیں۔ اب آتے ہیں 8ویں نشانی کی طرف۔ وہ آپ کے راز دوسروں سے شیئر کرتے ہیں۔ بدنیت لوگوں کو رازوں کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ دوستی یا رشتہ داری کے نام پر نا آپ کے دل سے راز نکلواتے ہیں اور پھر موقع ملتے ہی انہیں دوسروں کے سامنے توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے انہیں اپنی گھریلو مالی پریشانی بتائی، اگلے دن آپ کی ساس یا نند کو پتہ چل گیا اور ساری بات اس نے سب کو بتا دی۔ آپ نے جیسے اپنی کسی خامی کا اعتراف کیا اور اب وہ ہر لڑائی میں آپ کو اسی کا طعنہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ہے، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں سے بحث کرنا جو ہے نا بے فائدہ ہے۔ ان سے فاصلہ اختیار کریں اور اپنی نجی باتوں کی حفاظت کریں۔ اب آتے ہیں 9ویں نشانی کی طرف۔ وہ بظاہر خیرخواہ بنتے ہیں مگر دل میں سازشیں رکھتے ہیں۔ یہ جو بدنیت لوگ ہیں نا سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ان کی باتوں میں تو شیرینی ہوتی ہے، بڑی مٹھاس ہوتی ہے، لیکن ان کے دل میں زہر ہوتا ہے۔ وہ مشورے کے نام پر آپ کو گمراہ کرتے ہیں، آپ کو ایسے ایسے مشورے دیتے ہیں، ایسے آپ سے فیصلے کرواتے ہیں کہ جن سے آپ برباد ہو جائیں اور وہ تماشا دیکھ سکیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں یہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ اس میں بہت رسک ہے، نہ کرو، مگر خود چپکے سے وہی کام شروع کر دیا۔ قرآن پاک میں ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ ایسے لوگوں کی دعاؤں، مشوروں اور تعریفی باتوں سے بھی ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں 10ویں نشانی کی طرف۔ یہ لوگ ہر وقت منفی باتیں کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں اور آپ کو بھی نیچے کھینچتے ہیں۔ بدنیت لوگ صرف خود بددل نہیں ہوتے، وہ دوسروں کو بھی اسی اندھیرے میں گھسیٹتے ہیں۔ وہ ہر چیز میں خرابی نکالتے ہیں اور آپ کی امید، خوشی اور شکر گزاری کو بھی مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ کہیں نا کہ الحمدللہ سب بہتر ہے تو وہ بولیں گے ہاں لیکن مہنگائی بہت ہے نا، سسٹم ہی خراب ہے، سب بکواس ہے۔ ان کی باتیں نا آپ کی روح کو بوجھل کر دیتی ہیں۔
قرآن پاک میں ہے، نہ کمزور پڑو نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یعنی کہ ہمیں امید، صبر اور ایمان کی روشنی میں جینا ہے، نہ کہ ان کمینے منفی لوگوں کے سایوں میں۔ سب سے آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ آپ کتنا آگے بڑھے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے کن بدنیت اور کمینے لوگوں کو پیچھے چھوڑا ہے۔ زندگی میں سب سے بڑا دھوکہ وہ ہوتا ہے جو کسی عزیز کے ہاتھوں ملے، ان کے ہاتھوں ملے جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جس کو آپ اپنا مخلص سمجھتے ہیں۔ بدنیت لوگ محبت کا چہرہ پہن کر نفرت کا وار کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کی حفاظت تب ہوگی جب آپ پہچان لیں گے کہ دشمن باہر سے نہیں اندر چھپا ہوتا ہے۔ آپ ہی آج ہی اپنے دائرے کو دیکھیں اور ان چہروں کو پہچانیں جو صرف آپ کو گرا کر اوپر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ خاموشی دشمن سے نہیں بچاتی، ہوشیاری بچاتی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو ایسے چہروں کی پہچان کرا دی ہے تو اب آپ اپنی زندگی کا محافظ بن چکے ہیں، کیونکہ جو دشمن کو پہچان لے وہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں چالاکی گناہ نہیں، بدنیتی سے بچنا عبادت ہے۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔